وَوَلِدَتَ الصَّلَوَاتُ بلند ترین صلوات پر یہ محمد اللہم صلی علی محمد۔ اے قافلہ عشق تیرے میر کا بوسہ، اے قافلہ عشق تیرے میر کا بوسہ، ہر نقش قدم لیتا ہے راہگیر کا بوسہ، ہر نقش قدم لیتا ہے راہگیر کا بوسہ۔ تو جب خیمہ عصمت میں ہو اتنے مہو انجم، جب خیمہ عصمت میں ہو اتنے مہو انجم، پھر بجھ کے دیا دیتا ہے تنویر کا بوسہ۔ جب خیمہ عصمت میں ہو اتنے مہو انجم، پھر بجھ کے دیا دیتا ہے تنویر کا بوسہ۔ باوز بلند صلوات پر محمد۔ تھوڑ مجھے نعت کے چند اشعار پیش کرنا اس نعت میں۔ باوز بلند صلوات پر در شاہ مدینہ پر جو جھک کر نعت پڑھتے ہیں، در شاہ مدینہ پر جو جھک کر نعت پڑھتے ہیں، تو ایسے نعت خوانوں کے مقدر نعت پڑھتے ہیں۔ در شاہ مدینہ پر جو جھک کر نعت پڑھتے ہیں۔ بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ بلند ترین صلوات پڑھے آگرہ کیا۔ بلند ترین صلوات بس اسی نعت کے میں 2 سے 3 اشعار آپ اس معنی کی نظر کر کے ذہن میں فرمائیں۔ در شاہ مدینہ پر جو جھک کر نعت پڑھتے ہیں، کبھی کہیں سکتا ہے اس کی ہم سری کوئی، کہ جس کے ہاتھ پر آتے ہی کم کرنا کوئی نہیں سکتا ہے اس کی ہم
شیر پیش کرنا دیکھیے گا. جہاں میں کون پڑھ سکتا ہے اس معیار کی نعتیں کہ جیسی میسا مسلمانوں بزرگ نعت پڑھتے ماشاءاللہ کہ جیسی میسا مسلمانوں بزرگ نعت پڑھتے ہیں کہ جیسی میسا مسلمانوں بزرگ نعت پڑھتے ہیں. حضور یہ میری استاد محترم سے سید شاہ صاحب کراچی سے، یہ ان کا کلام تھا. میں نے باقی سارے اشعار چھوڑ دیے بس میں یہ شعر آپ اس وقت کی نظر کر کے اور تہبہ تمام. کبھی جھکتے نہیں جھوٹے خدا کے سامنے جو سر، کبھی جھکتے نہیں جھوٹے خدا کے سامنے جو سر، وہی سر منبر نیزا پہ آ کر نعت پڑھتے ہیں، وہی سر منبر نیزا پہ آ کر نعت پڑھتے ہیں. کبھی جھکتے نہیں جھوٹے خدا کے سامنے جو سر، وہی سر منبر نیزا پہ آ کر نعت پڑھتے ہیں. در شاہ مدینہ پر جو جھک کر نعت پڑھتے ہیں. بلند ترین سلام. دل کے بابا سے بلند سلام. اگر آپ وہ میں نے ذہن کا محسوس کریں جناب مولا تھوڑا تھوڑا آگے آنے، کافی جگہ آگے پڑھی، بڑی مہربانی آپ کی، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے. جزاک اللہ. رائے تعدیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ہماری خوش قسمتی کہ ان ایام عذاب میں ہمیں صبح شام علماء حق کا ساتھ میسر ہے، اور بالخصوص صبح کی مجالس میں قبلہ مولانا حسنین عباس صاحب جن کا تعلق اسلام آباد سے، اور یہ ماشاءاللہ مسلسل 30واں سال کہ قبلہ سے ہم استفادہ کر رہے ہیں. اور شام کے رات کی مجلس میں مولانا سید محسن رضا قاسمی صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ 4 سال وہ بھی ہمارے پاس، اور ہم ان سے بھرپور استفادہ کر رہے ہیں. قبل اس کے کہ میں قبلہ کو ذہن خطاب کے لیے کہوں، آپ سے میری گزارش، ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص ان مرحومین جنہوں نے اس امام بارگاہ کی تعمیر میں دامے دل میں سوکھ نے حصہ لیا، کل موجود تھے، آج مرحوم ہو گئے، شہدائے ملت امامیہ، شہدائے ملت جعفریہ، اور ان مومنین و مومنات جن کا کوئی نہیں پڑھنے والا، اور ان تمام مرحومین جن کا تعلق آپ سب سے ہے، ان کی بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
مل کے بابا سے بلند سلام. قبلہ کی آمد سے پہلے نعرہ تکبیر. خالق اکبر کا نام بہت بلند، بابا سے بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، 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 حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. میں ملتمس قبلہ حسنین عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس کے حوالے سے خطاب فرمائیں. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات. برائے تاجیل حجت دوران جل اللہ تعالی فرج شریف ہدیہ الصلوات. ذکر شیخ کربلا کی سربلندی و بقا کے واسطے عالمی بقا سمجھتے ہوئے پرخلوص حسینی صلوات. اللہ کا شکر کہ ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ صفحہ ادا پر موجود ہیں. اس شکر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حسین علیہ السلام کی ذات کریم پر ہدیہ صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین علیہ السلام وکن معذور الحسین علیہ السلام وجعلنا من الباقین فی رضا الحسین علیہ السلام واحشرنا تحت لواء الحسین علیہ السلام وادخلنا الجنة من باب الحسین علیہ السلام بحق محمد وآلہ الاطہار صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ النور، بسم اللہ نور النور، بسم اللہ نور علی النور. بسم اللہ الذی هو مدبر الامور. بسم اللہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی الطور. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام. والصلاة والسلام على الشمس الزهاء بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى أهل المرى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین اعنی ابو القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على وسیعہ و وزیرہ و وارث علم الذی هو امیر المؤمنین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین قاتل الناقصین والقاسدین والمالکین مکی مدنی خیفی عقبی بدری عقدی شجری بحری من العرب سیدها ومن البغا لیسها وارث المشعرین ابو السبتین الحسن والحسین مطلوب كل طالب غالب على كل غالب اعنی علی ابن ابی طالب. وعلى أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة الذين أذهب الله
ولعنة الله على جميع أعدائهم. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اس مختصر سی زندگی میں ہر انسان مقروض ہے آل محمد کے احسانات کا. جو آدمی اپنے آپ کو آل محمد کے احسانات کا مقروض جانتا ہو، وہ قرض نہیں فرض سمجھتے ہوئے، احسان نہیں ایمان سمجھتے ہوئے، عادت نہیں عبادت جانتے ہوئے، اور آپ نہیں وقار سمجھتے ہوئے آل محمد کے احسانات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پرخلوص صلوات کی تلاوت کرنا چاہتا دعا ہے خداوند منان بحق امیر المومنین و فاتح شام بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ان ایام ازاں نے اس قرآن پر جہاں جہاں بھی سفید رائے سید الشہداء بچھی ہوئی ہے، خداوند متعال اسے اپنی عافیت کے حساب میں رکھے. یا الہ العالمین، اس مقدس بزم کو، اس مسجد و امام بارگاہ کو جن مومنین نے تعمیر کروایا اور اگر آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، پروردگار عالم ان کے درجات بلند فرما. مومنین پروردگار عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جو موالیان حیدر کرار چل کر اس سفید ازا پر آئے ہیں، میرے اللہ تیری ذات علیم و بذاتی ضرور ہے. مجھے نہیں معلوم جب یہ اس مقدس بزم میں آئے تو دنیا کی کون سی الجھن، پریشانی، ٹینشن، اپنے گھر کی پریشانیاں، کوئی بیماریاں اس بارگاہ سے باہر رکھ کر آئے ہیں. جب یہ مائیں بہنیں پردےدار بیٹیاں، جب یہ بزرگ حضرات جب اس مقدس بزم سے لوٹیں تو حسین کے صدقے میں ان کی دنیاوی الجھنیں میرے اللہ سہل فرما دے. سوائے غم حسین کے دنیا میں کوئی اور غم نہ دکھا. ہر دعا کی ایک دعا اس ذکر کے حقیقی وارث شہنشاہ دورہ کے ظہور میں تنشید کرنا. دعاؤں کی قبولیت کے واسطے ایک پرخلوص صلوات کی تلاوت کرنا. سامعین ذکرکار، موالیان حیدر کرار، محبان آل اطہار، عاشقان عباس علمدار، چلتی ہوئی سانسوں کی روانی کے تسلسل کے نتیجہ میں جس نے یعقوب کو یوسف ملایا تھا، نوح کی کشتی پار لگائی تھی، آدم کی توبہ قبول کی تھی، لیکن یوں ہی قبول نہیں کی تھی. توبہ قبول کسی وسیلے سے کی، کشتی پار کسی وسیلے سے کروائی. یعقوب اور یوسف کا میلاد کسی وسیلے سے ہوا، جن پنجتن کے وسیلے سے خدا یہ سارے کام کرتا رہا. انہی پنجتن کے صدقے میں ایک مرتبہ پھر اللہ کا شکر کہ اس نے ہمارا شمار اس صفِ ازا پر حسین کے ماتمی عزاداروں میں قرار دیا. اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ اس کے نتیجے میں کرامت کاتبین ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں اس بات کا اندراج فرما دیں گے کہ جو بروز محشر سونے کی مانند چمکے گا کہ یہ جتنے ماتمی عزادار چل کے صفِ ازا پہ آئے تھے، ان کا نہ کل حسین کے قاتلوں سے تعلق تھا، نہ آج حسین کے قاتلوں سے. آج تعلق ہے. ہم ماضی میں بھی حسین کے سفینے میں سوار تھے، ہم آج بھی کشتی نجات حسین ابن علی میں سوار ہیں. اور دیکھیے 1444 ہجری کی ابتدا ہے، محرم الحرام 1444 ہجری. اس وقت دنیا میں پائے جانے والے کیلنڈر میں سے دو بڑے کیلنڈر، ایک ہجری کیلنڈر اور ایک عیسوی کیلنڈر. اچھا، عیسوی کیلنڈر کی ابتدا جب ہوتی ہے تو دنیا ویسٹ کی پیروی کرتے ہوئے کیا کچھ کرتی ہے مجھے اس کی جانب نہیں جانا. مجھے فقط بات کرنی ہے ہجری کیلنڈر پہ. عام تاثر یہ ہے کہ ہجری کیلنڈر کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے. اور میں ہمیشہ جملہ کہتا ہوں، تیسرا برس ہے کہ ممبر مناظروں کا موضوع نہیں ہوتا، ممبر پہ کتابیں نہیں لائی جاتی، لیکن ابھی تو ڈیجیٹل
فارم میں الحمدللہ اینڈرائڈ کی صورت میں ڈیجیٹل لائبریری ہر وقت پاس ہوتی ہے. ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ اگر تاریخ دیکھی جائے ناظرین کا تاریخ کی بدکردانی کی جائے تو ہجری کیلنڈر یعنی وہ جو ہجرت سے شروع ہوا، ہجری کیلنڈر کی بنیاد کب پڑی؟ ہجری کیلنڈر کی بنیاد پڑی جب پیغمبر نے مکے سے مدینہ ہجرت کی. رسول مکے سے چلے مدینہ ہجرت کر کے آئے، اس وقت ہجری کیلنڈر کی بنیاد پڑی. اب سوال آپ سے ہے، اس وقت اگر ہجری کیلنڈر کی بنیاد پڑی اور پہلا مہینہ محرم قرار پایا تو رسول کی ہجرت محرم میں ہونی چاہیے. رسول کی ہجرت عزیزان ذکر محرم میں ہونی چاہیے، جبکہ شیعہ سنی متفق ہیں نبی نے محرم میں ہجرت نہیں کی. رسول تو ربیع الاول میں ہجرت فرما رہے ہیں. یا اور نظریہ اس کے مخالف بھی وہ ہجرت کا نہیں ہے، لیکن اس میں کسی اور مہینے کو پہلا ماہ قرار دیا گیا. لیکن میں اس کو پیش کرنے جا رہا ہوں اس تحقیق کو. رسول یکم ربیع الاول کو چلے ہیں مکہ سے اور 12 ربیع الاول کو تقریباً پہنچے ہیں مدینہ. یعنی اگر 12 دن لگ گئے ہوں، یکم کو چلے. ہجری کیلنڈر کی مسلمان متفق ہیں بنیاد تب پڑی جب رسول نے مکے سے مدینے ہجرت کی، تو اس کے مطابق تو پہلا مہینہ ربیع الاول بنا اور جچتا بھی اسے ہے، اس لیے کہ ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی بہار کو، جچتا بھی اسے ہے جملے کے اعتبار سے. تو اب پہلا مہینہ اس کے مطابق وہ قرار پا ہے. پھر محرم کو بنیاد کی ہوئی. لفظ بڑے چن کے کہوں گا زمانہ جاہلیت میں اس وقت بھی 4 مہینے حرمت والے تھے، لیکن عربوں کے نزدیک جو پہلا مہینہ تھا سال کا وہ محرم الحرام تھا. عربوں کے نزدیک پہلا مہینہ محرم الحرام. رسول آئے ربیع الاول کو لے آئے. اب اس کے بعد پھر محرم کیسے بنا؟ تو خلیفۃ المسلمین نے ثانی نے محرم الحرام کو پہلا مہینہ سال کا قرار دیا. اب ایک نظریہ وہ ہے جو رسول نے قرار دیا، ایک وہ ہے جو انہوں نے قرار دیا. تو اس جہت سے محرم پہلا مہینہ نہیں بنتا. ہاں لیکن حرمت محرم یہ ہے کہ دیکھیے حرمت والا زمانہ جاہلیت میں بھی تھا، یعنی اس کی حرمت کا پاسدار تھا. تو اب اس سے زیادہ ضد تو ہوتی نہیں ہے، بتا دینا ہمارا پیغام پہنچا دینا مقصود ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی پہلا بالفرض مانتا بھی ہے تو ابتدائے سال کا طریقہ کیا ہے؟ ابتدائے سال کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ ہم نے مبارکباد دینی ہے نئے سال کی تو یہ بھی طریقہ نہیں. اگر آپ کہیں کہ ہم نے کچھ اور کرنا ہے تو تاریخ سے ثابت کیجیے گا پھر وہ کیجیے گا. تاریخ سے پہلے ثابت کیجیے گا پھر وہ کیجیے گا. لیکن اگر ثابت ہے شہادت حسین ابن علی تو نئے سال کی ابتدا کا طریقہ حسین عباس علی مسجد کے اس اجتماع میں بتانے لگا ہے. ہجرت کی بنیاد رسول نے رکھی. اگر بالفرض نقل کفر نباشد آپ میرے ساتھ ہیں، رسول کی ہجرت باقی نہ رہے تو زندگانی رسول سے ایک باب علیہ باللہ بند ہو جائے گا. اور اس سے اگلی منزل نقل کفر نباشد اگر رسول کی رسالت نہ رہے تو پھر تو کائنات میں کچھ بھی باقی نہ رہے گا. پہلی ہجری جب ہجرت کی 60 سال گزرے وہی رسول کی رسالت کے جس رسول نے ہجرت کی ممبر پہ بیٹھ کے ایک لعین فاسق لعنت اللہ علیہ نے کہنا تھا لا خبر کیا ولا وحی نزل لا بنو ہاشم بالکل نہ کوئی خبر آئی نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی نبی آیا. بنو ہاشم نے علیہ باللہ ڈھونگ رچا رکھا ہے. تو کیا خیال ہے اگر اس یزید لعنتی کا یہ نعرہ باقی رہ جاتا تو رسول کی رسالت باقی نہ رہتی. اگر رسالت باقی نہ رہتی تو ہجرت باقی نہ رہتی. تو رسالت کو بچایا کس نے؟ حسین ابن علی نے. توحید آپ نے سنبھالی اور جملہ پہلا آپ کے حوالے رسالت کو بچایا حسین ابن علی نے. تو جاؤ مسلمانوں جو محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، نئے سال کا دستور دینے لگا ہوں کہ یکم محرم الحرام کو کربلا کا رخ
حسین ابن علی تیرا شکریہ، الطلیب ابن کریم تیرا شکریہ، کیونکہ اگر آپ نہ ہوتے رسالت رسول اللہ خطرے میں تھی۔ اور زمانہ اصلاً حسین کو اس لیے نہیں سمجھا کہ زمانے نے رسالت نہ سمجھی تھی، اگر رسالت سمجھے ہوتے تو حسین کو سمجھ جاتے۔ اسی لیے اس طرح سے سلمان کا انتخاب کیا، وہ ہے بعثت مصطفیٰ اور معرفت ذی القربیٰ، کہ ذی القربیٰ کی معرفت تب ہوگی جب بعثت مصطفیٰ سمجھ میں آئے گی، بعثت مصطفیٰ اور معرفت ذی القربیٰ۔ اور اسی عنوان کے تحت مطالب آپ کی سماعت و تلق پہنچاتے چلے جائیں گے اور کوشش کریں گے وہ نبی بتائیں کہ جو قرآن والا نبی ہے۔ ایک قرآن والا نبی اور ہے، آج پڑھائیں بات کو آگے، یہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آج پڑھائیں بات کو، پہلی آیات مجیدہ پڑھ کے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ نحل ایڈریس آیت مجیدہ کے 89 قرآن کو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ بھائی قرآن کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے قرآن کو اتارا، جب اتارا تو اتارا کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر وہ آگے چل کے بات ہوگی کہ قلب مصطفیٰ پہ آئے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا۔ 4 صفات قرآن کی اس آیہ مجیدہ کے ٹکڑے میں ذکر ہے۔ پہلی صفت بیان کر رہے ہیں تبیانا لکل شیء، اس کتاب میں ہر شے کا کھلا بیان ہے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، وبشریٰ للمسلمین اور مسلمانوں کے لیے یہ کتاب بشارت ہے۔ تو پہلی صفت قرآن کی یہ ہے کہ قرآن میں ہر شے کا بیان ہے۔ اب استفہام مجازی کر رہے ہیں، استفہام مجازی کو ہوتا ہے کہ جس میں متکلم کو پتا ہوتا ہے جواب کیا ہے، لیکن مجمع کو قریب ذہنی کے واسطے یا کسی اور ہدف کے واسطے مخفی رکھتے ہوئے استفہام مجازی کیا جاتا ہے۔ اب استفہام مجازی کر رہے ہیں میرا نبی پڑھا یا قرآن پڑھا، میرا نبی پڑھا یا قرآن پڑھا، استفہام مجازی کر لیتے ہیں۔ ابھی ہم بات نہیں بولتے۔ قرآن کی پہلی صفت یہ ہے کہ قرآن میں تبیانا لکل شیء، ہر شے کا کھلا بیان ہے۔ اب اگر قرآن میں ہر شے کا بیان ہے تو نبی کے پاس بھی ہر شے کا علم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو آیہ مجیدہ میں پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ بتانا تھا آپ کو ہم نے بتا دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہر شے کا علم قرآن میں رکھا اور ہر شے کا علم رسول اللہ کو دے دیا۔ اب جب علم سارا اس نے رسول کو دیا تو خدا نہ خاصہ انپڑھ ہوتا۔ بھائی ایک مثال لے لیتے ہیں، فیکٹری کا مالک کسی کو مینیجر بنائے اور کسی ایسے کو بنا دے جسے کام کا کچھ اتا پتہ نہ ہو، اور وہ لیبر پہ جا کے مسلط ہو جائے تم ایسے کرو تم ایسے کرو، جو بتا رہا ہو غلط بتا رہا ہو، یا اصلاً اسے پتہ ہی نہ ہو۔ اب لیبر اعتراض مینیجر پہ کرے گی یا مالک پہ کرے گی؟ لیبر اعتراض مالک پہ کرے گی۔ ایسے کو بھیجا کیوں جسے آتا جاتا کچھ نہیں تھا؟ اس نے کہا میں نے محمد کو پڑھایا ہے۔ ملا کہتا ہے پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اعتراض محمد پہ نہیں ہوگا، اعتراض اللہ کی عدالت پہ ہوگا۔ آپ سلامت رہیے۔ جسے پڑھنا نہیں آتا تھا اس نے کہا علمک ما لم تکن تعلم، میں نے ہر شے کا بیان رسول اللہ کو بتا دیا۔ تبیانا لکل شیء وہدن، اگلی صفت قرآن کی صفتیں پڑھیں نا۔ پہلی صفت یہ ہے استفہام مجازی، ابھی وہاں کا وہاں قائم ہے۔ اگر اس حلقے والوں کو اعتراض نہ ہو تو ایک گزارش ہے، یہ پنکھا بھی میں بند کروا دوں اگر اعتراض نہ ہو۔ سلام پڑھی یہ بند ہوگا تو 10 دن سال بہو بھی نبھایا جائے گا انشاءاللہ۔ اس دن ہوا کی وجہ سے تھوڑا سا گلے کا مسئلہ ہو رہا تھا۔ تاجران نے بھی کہا توجہ پہنچ رہی ہے نا، بات پہنچ رہی ہے نا۔ اللہ معلوم تو مستعلم، ہم نے ہر شے کا بیان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ وہدن، قرآن ہے ہدایت، تو جس پہ نازل کی اسے مجسم ہدایت ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ تو سورہ شورى میں پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تہدی
इला सिरात मुस्तकीम, आप सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत कर रहे हैं। भाई वो सुनते हैं, मैं कहूं मैं अली मस्जिद में पढ़ रहा हूं, इसका मतलब क्या है? अली मस्जिद जेड ब्लॉक मदीना टाउन में पढ़ रहा हूं, इसका मतलब यह है कि फैसलाबाद में कहीं और नहीं पढ़ रहा इस वक्त। और अगर मैं कहूं मैं फैसलाबाद में पढ़ रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि फैसलाबाद में कहीं और भी पढ़ूंगा। ऐसा है या नहीं है? ठीक है, इसका मतलब यह है कि फैसलाबाद में कहीं और भी पढ़ूंगा, जितनी मेरी इस्तेदाद होगी, जितना मैं पढ़ सकता हूँ। और अगर मैं कहूँ कि मैं फैसलाबाद में अली मस्जिद मदीना टाउन में पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब यह सिर्फ यहाँ पढ़ रहा हूँ। अब कुरान के पास सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत कर रहा है, ये नहीं कहा कब कर रहा है। इसका मतलब है जब भी हिदायत करेगा सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत कर रहा होगा। अगर किसी को पास बुलाएगा तो सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत कर रहा होगा। अगर किसी को महफिल से उठाएगा तो सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत कर रहा होगा। अगर किसी को चादर में बुलाएगा तो सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत कर रहा होगा। और अगर किसी को मौला बनाएगा तो सिरात मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत कर, इन्नका लतहदी इला सिरात मुस्तकीम, आप सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत कर रहे हैं। दो सिफात कुरान की दोनों मेरे नबी ने, दो बाकी हैं। तिबियान लिकुल्लि शै हो गया, वहुदन हो गया, व रहमा। अगली सिफत कुरान की है कि रहमा, कुरान है रहमत, व बुशरा लिल मुस्लिमीन, और कुरान है बशारत मुसलमानों के लिए। अब नबी को भी बशीर होना चाहिए या नहीं? तो सूरह आज़ाब में पुकारा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने आपको शाहिद बना के भेजा, ये मौलिद सुमन नहीं हमारा, व मुबश्शिरा, मुबश्शिर बना के भेजा, व नज़ीरा, और नज़ीर बना के भेजा। मुबश्शिर कहते हैं बशारत देने वाले को, नज़ीर कहते हैं डराने वाले को, तंबीह करने वाले को। यानी मुबश्शिर कहते हैं जन्नत दिलाने वाले को, नज़ीर कहते हैं जहन्नुम से बचाने वाले को। फेंकने वाला नहीं कह सकता वो नबी का उम्मती और हो जाए जहन्नमी, नहीं हो सकता। बचाने वाले को, डराने वाले को। तो पता चला दोनों सिफतें रसूल की हैं, खुशखबरी भी देनी है और थोड़ी तंबीह भी करनी है। तो अब हुसैन ने भी यही किया, हुसैन बशारत भी देते रहे, तंबीह भी करते रहे। तो एक जुमला यहाँ पे कह दो कि डिजिटल अंदाज में भी या सोशल मीडिया की वसातत से जहां जहां तक बात जा रही है, अब जो भी मेंबर पे आए उसका हक ये बनता है फज़ाइल भी पढ़े और सीरत भी पढ़े। अगर सिर्फ तंबीह करता रहे, फज़ाइल न पढ़े, वो भी सुन्नत रसूल नहीं। और सिर्फ फज़ाइल पढ़ दे, तंबीह न करे, वो भी सुन्नत रसूल नहीं है। सुन्नत रसूल ये है दोनों चीजें साथ साथ चलती रहे। तो अब नबी बशीर है, नबी बशारत देने वाले। तीन सिफतें कुरान की हो गई। कुरान में हर शय का खुला बयान है, मेरे नबी के पास हर शय का इल्म है। बराबर हो गए या नहीं हो गए? कुरान है हिदायत, मेरा नबी हिदायत करने वाला। कुरान है बशारत लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। मेरा नबी भी मुबश्शिर है, बशारत देने वाला। अगली सिफत कुरान है रहमा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बच्चे बच्चे को है मजीदा ये याद। लेकिन सवाल ये है, जब आलमीन के लिए रहमत, तो फिर काफिरों के लिए रहमत क्यों नहीं? भाई जब आलमीन के लिए रहमत है तो फिर काफिरों के लिए रहमत क्यों नहीं? भाई नबी से बढ़ के खुदा अरहमुर राहिमीन है या नहीं है? है ना? तो फिर कुफार के लिए रहमत क्यों नहीं बरस रही है खुदा का? काफिरों को क्यों जहन्नम में फेंकेगा? इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है, लेकिन थोड़ा सा दकीक है। आप इसको लेके जाइएगा अपने अकीदों में, दामन में बांध के। और अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा बरस है अंदाज़े तकल्लुफ से इसके मकतब की आप बखूबी आते हैं। देखिए, अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, नो डाउट। रसूल रहमतल लिल आलमीन है, कोई शुबा नहीं। काफिर रहमत खुदा से दूर है, बिल्कुल दूर है।
ادھر رحمت للعالمین ہے, ادھر کافر ایسے کیوں نہیں مل رہی؟ وجہ یہ ہے جو کافر رحمت رسول اللہ سے اور رحمت الہ سے دور ہے, وہ اپنے ذاتی کفر کی وجہ سے ہے. بھائی ذاتی کفر دور کرے اور خداوند متعال کے نزدیک مقبول بن جائے. مثلا ایک شخص نے, مثال دے دیتا ہوں تاکہ بچے بھی ہمارے قریب ہو جائے, ایک شخص نے اعلان کیا کہ جو بھی مستحق ہے فلاں وقت پہ خفیہ طور پر میرے پاس آ جانا, میں اسے نوازوں گا. اس نے اعلان کر دیا, اعلان سب تک پہنچ گیا. مستحق تھے مثلا 4 یا 5, گئے 4, ایک نہیں گیا. اب جو نہیں گیا اگلے دن اسے بلیم نہیں کر سکتا کہ اسے اللہ نے نوازا تھا, اس نے مجھے نوازا کیوں نہیں, یہ تو خود نہیں گیا. اسے کہا میں ہوں ارحم الراحمین, یہ ہے رحمت للعالمین, جو جا سکتا ہے چلا جائے, جو جائے گا اسے نواز دوں گا. اب تمہیں جملہ سمجھاؤں, یہی سیرت حسین کے خیمے میں نظر آئی کہ حسین رسول کا نمائندہ تھا اور اعلان کر رہا تھا جو آ سکتا ہے وہ آ جائے, جو وہاں رہے وہ لعنت اللہ بنے. اور آ گیا علیہ السلام بجھا, وہاں رہے وہ لعنت اللہ رہے. کیوں؟ خود مانے تھے. تو آپ ارحم الراحمین اور رحمت للعالمین ہونا یقیناً سمجھ میں آ گیا. ایسے ہے رحمت للعالمین. بھائی 4 صفتیں قرآن کی اور چاروں میرے نبی میں. قرآن میں ہر شے کا بیان, ہر شے کا ایک بلا تشبیہ میرے نبی کے پاس. ہم اللہ ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ قرآن رحمت, میرا نبی رحمت للعالمین. قرآن بشارت, میرا نبی بشارت دینے والا. قرآن ہدایت, میرا نبی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والا. تو جتنی صفات قرآن کی ساری میرے نبی میں. تو جملہ آپ کے حوالے, قرآن اس نے بھیجا, نبی بھی اس نے بھیجا. قرآن کتابی شکل میں ہے, نبی مجسم شکل میں ہے. لفظ آسان کر دوں کہ علم الہی جب لفظوں میں ڈھلا قرآن کہلایا, جب پینکر میں ڈھلا محمد کہلایا. اور صرف اتنا نہیں, عزیزان ذکر صاحب ینابی المودہ نے اس جملے کو لکھا, برادران کے نزدیک بڑا اتھینٹک نام صرف میرا نبی مجسم قرآن نہیں ہے. صاحب ینابی المودہ نے لکھا کہ جب صفین میں حکمیت کے لیے قرآن نیزوں پہ بلند کیا گیا تھا تو علی ابن ابی طالب نے کہا تھا آگے بڑھو, انا القرآن الناطق, وہ تو خاموش کتاب ہے, وہ انا القرآن الناطق, میں علی بولتا قرآن. قرآن. اور جملہ ذہن میں آ گیا. ایک مفاخرہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا امین علیہ السلام کا, دونوں کی عظمتوں پہ بابا نے بلند سلوات پڑھ دیا. اس میں دونوں نے اس کا ایک جملہ ہے موضوع کے ساتھ مربوط, اور پھر بات آگے بڑھا رہا ہوں. جو مولا نے فرمایا انا القرآن الناطق, اس میں مولا امین نے فرمایا تھا انا الصحب, اے زہرا سلام اللہ علیہ سے مفاخرہ کر رہے ہیں, دونوں اپنے اپنے فضائل گنوا رہے ہیں نا. ایک فضیلت پڑھنے میں وہ موضوع سے مطابقت رکھتی ہوئی, ایک فضیلت مولا امین نے پڑھی. صاحب ینابی المودہ نے جملہ لکھا کہ انا القرآن الناطق, علی کہہ رہے ہیں میں بولتا قرآن ہوں. ایک فضیلت حضرت علی علیہ السلام نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے سامنے پڑھی, اور مولا امین علیہ السلام نے فرمایا انا الصحب, اے زہرا میں بولتا قرآن ہوں. بی بی نے کہا انا الشرف, یا علی تو بولتا قرآن ہے, لیکن اسی بولتے قرآن کے شرف کو بطول کہا جاتا ہے. بولتے قرآن کے شرف کو بطول کہا جاتا ہے. تو قرآن مجسم شکل میں آیا تو رسول اللہ, علم الہی مجسم ہوا تو رسول اللہ. اب نقل کفر کا باعث ہے. عالم اسلام کے علماء سے ایک سوال, اور جانتے ہیں میں آج پاکستان اتحاد بین المسلمین کا داعی اور اتحاد بین المومنین کا بھی, لیکن میں جملہ ایک مخاطب کر کے
عزیزان ذکر عالم اسلام کو کہہ رہا ہوں، نقل کفر نہ باشد. آج کوئی قرآن میں خدا نخواستہ غلطی نکالے تو کیا فتویٰ صادر ہوگا علماء کرام کا؟ بخش دو، رعایت کر دو، تسامح کر دو، اگنور کرو، چھوڑو. اگنور کیا تو تمہیں معاشر میں خدا اگنور کرے گا. اگر قلم کو جنبش نہ دی تو رسول اللہ کے ربان پکڑیں گے. اگر فتویٰ صادر نہ کیا تو اللہ پوچھے گا تجھے جو اتھارٹی دی تھی تو نے فتویٰ صادر کیوں نہ کیا؟ تو جواب کیا آئے گا؟ اگر کوئی آج قرآن میں غلطی نکالے تو وہ کافر کہلتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ اگر کوئی قرآن میں غلطی نکالے تو وہ کافر قرار پاتا ہے. اور بابا توقیر مصطفیٰ سمجھو، عظمت مصطفیٰ سمجھو، مقام مصطفیٰ کو پہچانو کہ اگر کوئی قرآن میں غلطی نکالے وہ کافر قرار پاتا ہے، اور کوئی محمد کے دماغ پہ حملہ کرے وہ مسلمان کیسے؟ پہ ہو سکتا ہے. علم الہی جب مجسم ہو رہا ہے، رحمت قرآن بھی ہے، یہ رحمت للعالمین بھی ہے. کوئی مانے ہو تو خود مانے ہوتا ہے. ابو لہب تک نہیں پہنچی، اس لیے تبت یدا ابی لہب وتب بنا. ابو طالب تک پہنچ گئی، علم یجد کا یتیمن فآویٰ بن گیا. تو یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے نا. چاند محرم کا آسمان پہ آ کے، آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، منزل مسائل میں ابھی نہیں جا رہے، آسمان پہ آ کے اعلان کر گیا کہ غم حسین کی ابتدا ہو گئی. اب جو آئے گا اس تلک رحمت الہی آ جائے گی. جملہ بہت بڑا ہے، ذکر اور حقیقت ہے. جو نہیں آئے گا البتہ کسی نہ کسی رنگ میں آ جائے، اس سے رحمت الہی بہت دور رہے گی. جو صفات قرآن کی وہی صفات میرے نبی کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن قلب مصطفیٰ پہ آیا، نازل کرنے والا وہ ہے. لیکن زمانے میں اگر قرآن والا نبی سمجھا ہوتا تو آج زمانے کو یہ جو خاکے بن رہے ہیں، خدا لعنت کرے بنانے والوں سے. لیکن امت مسلمہ ذرا سوچے تو صحیح کہ تم نے نبی کی تصویر زمانے کو کیسی پہنچائی ہے. خدا نہ خاصہ کوئی یہ کہ مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، میں سمجھا دیتا ہوں. بھائی نبی صادق اور امین تھا یا نہیں تھا؟ یہ کیسا مسلمان ہے جو کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے؟ اس نبی نے کہا قسمیں نہیں کھانی، اس کا کاروبار ہی قسموں سے چلتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا جب جملہ ایسا پیش کرو گے، تصویر ایسی پیش کرو گے تو پھر زمانہ اعتراض تو کرے گا نا. اس نے کہا مسجدوں کا پاس رکھو، جہاں مساجد میں کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے. میں جملہ کہا کہہ رہا ہوں، حقیقت یہ عزیزان نے لکھا. کیوں؟ اب حقیقی تصویر پہنچانی ہے تو یہ اپنے ضرب کی بات ہے. اب حقیقی تصویر کیسے پہنچے گی؟ ایک اور جملہ دیتا چلا جاؤں. حقیقی تصویر پہنچے گی کہ جب حسین کے ذکر پہ فتوے نہیں لگائے جائیں گے. بھائی اگر کہا کہ بدعت ہے، حرام ہے، تو پوچھنے والے پوچھیں گے جس کے ذکر پہ فتوے لگا رہے ہو وہ نبی کا کیا لگتا تھا؟ تو جواب کیا دو گے؟ نبی کا نواسا ہے. تو شرف سے ڈوب کرنا چاہیے کہ اس نبی کے نواسے پہ فتوے لگائے جا رہے ہیں اس کے ذکر پہ. تو اب پیش کیسی کرنی ہے تصویر، یہ ہم نے بتانا ہے. اور ممبر سے میں تشیعوں کا عالم بھی نہیں، میں تو سب سے چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن علماء کا دست شفقت لیتے ہوئے، علماء کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ حسین کا سب سے چھوٹا سا ذاکر آج امت مسلمہ کو علی مسجد کے اس اجتماع میں بتانے لگا ہے کہ ہم محمد کو کیا مانتے ہیں. آؤ مسلمانوں ہم تمہیں بتاتے ہیں ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا مانتے ہیں. ہم محمد کو نایاب گوہر مانتے ہیں، ہم محمد کو علم و ایقان کا مقصد مانتے ہیں، ہم محمد کو عرفان و انتقال کا معدن مانتے ہیں، ہم محمد کو بشارت موسیٰ کا منتہا مانتے ہیں، ہم محمد کو نوید عیسیٰ کا منتقا مانتے ہیں، ہم محمد کو جو ہر آئینہ حسن و جمال مانتے
مانتے ہیں, ہم محمد کو سجدہ گائے عاشق روحانیت مانتے ہیں, ہم محمد کو اول خمسہ آل آبا مانتے ہیں, ہم محمد کو ناز پرور آمنہ مانتے ہیں, ہم محمد کو مفخر عبداللہ مانتے ہیں, ہم محمد کو حبیب کبریا مانتے ہیں. اٹھتے ہوئے ہاتھ سلامت رہے. میں کہاں تک پڑھوں گا, آپ کہاں تک سنیں گے؟ میں معاملہ تمام کر دیتا ہوں. بعد از خدا بزرگ توئی, قصہ مختصر. ہم رسول کو اللہ کے بعد سب کچھ مانتے ہیں, لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ مکتب کا ترجمہ بنتے ہوئے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. ہم نبی کو اللہ کے بعد سب کچھ مانتے ہیں, لیکن ہم نبی کو ایک شے نہیں مانتے. آپ کہیں گے آقا کون سی شے نہیں مانتے, کیوں پریشانی بنا رہے ہیں؟ ہاں ہاں, ہم نبی کو ایک شے نہیں مانتے, ہم رسول کو سب کچھ مانتے ہیں. اگر نہیں مانتے تو محمد کو اپنے جیسا زندہ باد. اب یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی طرف بھی منسوب ہے اور شیرازی کی طرف بھی منسوب ہے. بہرحال جس نے بھی لکھے امر کر کے مصرے مکمل کر دیتا ہوں. اچھا, اس قطعے کی خصوصیت یہ ہے کہ پہلے 3 مصرے جو ہیں وہ عربی میں ہیں, آخری والا فارسی میں ہے. پہلے 3 عربی میں, یا صاحب الجمال و یا سید البشر. اے صاحب جمال, اے سید البشر, من وجهك المنیر لقد نور القمر, تیرے ہی چہرے سے روشنی ادھار لے کر اللہ نے چاند کو روشنی کی خیرات عطا کی ہے. من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقا. تیری ثناخوانی کا حق ادا نہیں ہوتا. دس خدا بزرگ توئی, قصہ مختصر. اس سے اگلی منزل بڑھائیں. شعراء کے یہاں میں شاعر نہیں ہوں, لیکن شعراء کے یہاں زمین ادھار لینا عیب نہیں ہوتا. کسی کی زمین لے کر مصرے لکھ دینا کمال سمجھا جاتا ہے. اب یہ باہر بندہ حقیر نے ادھار لی اور اسی وزن پر 4 مصرے کوئی اور لکھ ڈالے. میرا کمال نہیں تھا, اللہ نے عطا کیا, آل محمد کے صدقے تو ہو گیا. پہلے 3 عربی میں ہے, چوتھا فارسی میں ہے. یہ ہے نبی کے لیے, کیا صاحب جمال یا سید البشر میں وجہ کا منیر لا تنور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقا. بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. یہ نبی کے لیے ہے. میں نے اس کے لیے لکھے جس کا نمبر نبی کے بعد ہے, یا علی, جس کا نمبر نبی کے بعد ہے. اب جی تو چاہتا ہے کہ پروجیکٹر لگا ہوا ہوتا ہے نا پیچھے, تو پروجیکٹر پہ یہ چاروں مصرے آپ کے سامنے رکھتا اور پھر بنتا ہے کہ اپنے مصرے رکھتا, لیکن آپ کے ذہن کو پروجیکٹر سے کم نہیں سمجھتا. یقیناً اس میں محفوظ کر لیں گے. پہلا مصرع اطمینان سے چل جائیے, اور بڑا سبل کے لیے پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے. یا صاحب الجمال, کیونکہ بات مشکل ہے لیکن آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی. یا صاحب الجمال یا سید البشر, ایک طرف رکھیے. حقیر کا مصرع سنیے, یہ نبی کے لیے ہے, میرے اس کے لیے ہے جو نبی کے بعد سب سے افضل ہے. کون آپ کو بھی پتا. یہاں ہے یا صاحب, رہتے سال تک دعائیں دیتے رہیے نا. آپ کی دعائیں تھوڑی پڑھنے جا رہی ہے, میں داد وصول نہیں کر رہا, میں نے دعائیں لینی ہے. یہاں ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر, میں نے لکھا یا حیدر کرار و یا منتہی الکرام. یا حیدر کرار و یا منتہی الکرام. بدل برابر ہوا یا نہیں ہوا؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر, یا حیدر کرار و یا منتہی الکرم, من نور کل جلیل لقد زین الدہر, تیرے چہرے سے چاند کو روشنی ملی. یہاں میں نے لکھا من وجہ کل منیر, من نور کل جلیل, من وجہ کل منیر, تیرے ہی روشن چہرے سے چاند
زینت طہر یا لکھا یا حیدر کرار و یا منتہل کرم من نور کل جلیل لقد زینت طہر اے علی تیرے ہی نور کے صدقے اللہ نے کائنات کو منور کیا ہے. لا یمکن الثناء کما کان حقا یہاں ہے, یہاں میں نے لکھا لا یمکن الثناء کما کان حقا نہیں, لا یمکن الثناء الا بقلب الطہر. اے علی تیری ثنا وہی کرے گا جس کے شجرے میں کوئی خرابی نہیں ہوگی. آپ چوتھا مصرع سنبھالیے گا, اور چوتھا فارسی کا یہ ہے کیا ہے, کہاں کیا ہے, نبی بادت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, فقط اس کو ذہن میں رکھیے گا, بادت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, پہلے خدا پھر نبی. اب میں بتانے لگا ہوں نبی کے بعد کون آتا ہے, یا حیدر کرار و یا منتہل کرم من نور کل جلیل لقد زینت طہر لا یمکن الثناء الا بقلب الطہر. بادت نبی بزرگ علی قصہ مختصر. بزرگ علی مختصر یہ مرتبہ ہے تو علی ابن ابی طالب, وہی سے بات جو قرآن کی, وہی سے بات میرے نبی کی, وہی روش علی ابن ابی طالب میں نظر آئی, وہی روش حسین ابن علی میں نظر آئی. یہ قرآن کی بولتی آیتیں تھی, یہ قرآن کی چلتی پھرتی آیتیں, یہ مجسمے قرآن تھی. اگر مجسمہ آج قرآن کو تعطیل کیا جائے تو کیا ہوگا, اگر آج قرآن پہ انگلی اٹھائی جائے تو جس وقت سے مجسمے قرآن ملنا ہے, قرآن تلک جانے کے کچھ آداب ہیں یا نہیں ہے, تو مجسمے قرآن تلک جانے کے بھی آداب ہیں. اگر پہلا کرینہ ہے تو تم کو سمیٹا چاہتا ہوں, لیکن ایسے نہیں, کیونکہ مجلس اول ہے. عزیزان ذکر ذرا توجہ تو رہے کہ ادب اگر پہلا کرینہ ہے تو کیسا ادب ہونا چاہیے. محرم الحرام کا ادب کیا ہے, تقاضا کیا ہے. ہاں چاند آپ نے بھی دیکھا, مجھے مسائل میں بھی نہیں جانا چاہتا, چاند آل محمد کے گھروں میں بھی دیکھا جاتا تھا, اگر نہیں دیکھا تو اطلاع ملی. یعنی کرینہ اول یہ ہے کہ کم از کم 2 ماہ 7 دن اپنے غم و خوشیوں کو بھلا دیا جائے. جیسے حسین ابن علی میں آیا جائے. اگلا کرینہ بہت خوبصورت آپ سوال فرما رہے ہیں. اگلا کرینہ ادب کا کرینہ کیا ہے, ذاتی اختلافات بالائے طاق رکھے جائیں. میں اتحاد بین المومنین کا بہت بڑا داعی ہوں, آپ جانتے ہیں. اگر کوئی ذاتی اختلافات ہیں, کچھ مسائل ہیں, تو وہ بعد میں سارٹ آؤٹ کر لیے جائیں گے. محرم فقط حسین ابن علی کا ہے, ممبر فقط حسین ابن علی کا ہے. ممبر ذاتیات کا ممبر نہیں ہے, کمیٹی ذاتیات کے مسئلے کے لیے نہیں ہے, بارگاہ ذاتیات کے واسطے نہیں ہے, مسجد ذاتیات کے واسطے نہیں ہے, آدمی حلقہ ذاتیات کے واسطے نہیں ہے. حلقے کا ہر آدمی قابل فخر ہے, ذاتیات کے واسطے نہیں. اگر کوئی دشمن بھی ہے, دشمن ویسے ملا والا ہوتا نہیں, لیکن اگر کسی سے ظاہری طور پر نہیں بھی لگتی, بالکل حسین سکھانے ہیں, ہوتے ہیں نا اختلافات, بہت سے لوگوں سے آپ ہو گئے, بہت سے لوگوں سے مجھے ہوتے ہیں, لیکن اگر مجلس حسین میں آپ کے پہلو میں بیٹھ جائے, آپ کی بات نہیں کرتا, شاید ناراض نہ ہو جائے, اپنی بات کر لیتا ہوں, خود کلامی کر لیتا ہوں, پھر یہاں میرا امتحان ہے. اگر میں اٹھ گیا کہ یہ وہ بیٹھ گیا, میری مجلس خراب کرنے آ گیا, یہاں بھی میری مجلس خراب کرے گا. اگر میں اٹھ گیا, میں نے ذاتی جھگڑے کو حسین پہ مقدم کر دیا, اور اگر میں نہیں اٹھا تو میں نے ذاتی جھگڑے کو پیچھے رکھا. جب اس نے جسارت کی تھی مولا کی شان میں, تو مولا اس کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتے تھے. علی اتر آئے اور دوبارہ
दोबारा फिरना किया, बता दिया अली अपने लिए नहीं मारता। लफ्ज बदल देता हूं, मौला उतरे इसलिए थे, अली नहीं चाहते थे शमशीर की रवानी में जज्बात की तुगयानी आ जाए। जज्बात की तुगयानी कहीं नहीं आनी चाहिए, ये पहला तकाजा है। बहुत तक इंसान से लिबास में बिलफर्ज अव्वल पहली प्योरिटी से लिबास, लेकिन बिलफर्ज नहीं पहनता तो भी कम से कम लिबास की हैसियत ऐसी हो कि कोई देखकर मजाक न उड़ाए। क्यों? जब अपनों के जनाजे होते हैं इंसान को होश नहीं रहता। अच्छा, फिर वो बहस है नया लिबास सिलवाएं या ना सिलवाएं। देखिए ये सिंपल सी बात है, बिलफर्ज अगर किसी के पास लिबास ही नहीं है तो उसने क्या करना? डेफिनेटली वो नया सिलवाएगा ना। ठीक है, मुहर्रम से पहले सिलवा लीजिए, लेकिन वो सिलवाया भी ऐसा सिलवाया जाए कि किसी डिजाइनर शॉप पे जाकर ना ले, सादगी से मिल जाए। और अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करना चाहिए ना, इसमें भी ऐसा ही है। वो अगर मस्तूरात में भी मामला बिल्कुल सिंपल है, मुझे बयान करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि सया दिमाग होगी मर्दों की निस्बत मस्तूरात में ज्यादा नाजुक है, माँ बहनों बेटियों में बहुत नाजुक के साथ बदस से अलग जोड़ते हुए। क्यों? जब भी माँ बहन बेटी सया लिबास मजबूत से तन करके घर से निकलेगी तो इसका मतलब क्या है? फूल की तमीज जा रही है। जमाना क्या कहेगा? ज़हरा की चाहने वाली जा रही है। अब ये हर माँ बहन बेटी पर लाजिम है कि वो सया लिबास ऐसा हो कि लोग देखकर अपनी बेटियों को घर जाके ये मिसाल दें, ये जो शीयों की बेटियां निकलती हैं ना, तुझे भी घर से ऐसे निकलना चाहिए। ये मुहर्रम का तकाज़ा है। मुहर्रम यानी साथियात को छोड़ दिया जाए, मुहर्रम यानी हुसैन पे रोया जाए, मुहर्रम यानी बीबी को बोसा दिया जाए। बुजुर्ग उलमा की ये रविश है और बंदा हकीर भी उसी रविश पे कायम है। यकम मुहर्रम को मैंने अब तक हद इम्कान जिंदगी में कोशिश की, यकम मुहर्रम को मदीना रवानगी न बढ़ो। मदीना रवानगी कोशिश करता हूँ मैं 2 मुहर्रम को पढ़ूँ, या अगर चांद रात की मजलिस हो तो यकम को फिर पढ़ता हूँ। लेकिन पहली मजलिस की पहली मुसीबत मैं उसकी पढ़ता हूँ जिसकी उम्र फकत 18 साल थी और रोई इतना वो बीबी, अजर को बदलना कि रिवायत को कहना पड़ा अल-बक्काऊना खम्सा, रोने वाली 5 हस्तियां हैं। रिवायत के अल्फाज, पहली हस्ती हजरत आदम, इतना रोए कि बिना तशबीह रुखसारों पे कड़े पड़ गए थे शौके जन्नत में, जन्नत की वजह से। दूसरी रोने वाली हस्ती याकूब नबी, बेटे के फिराक में रोता रहा। कहोगे याकूब बेटे के गम में रोना और है, बेटे का लाशा उठाना और। अजर को अल्लाह। तीसरे यूसुफ नबी याकूब की जुदाई में रोते रहे। चौथी हस्ती को अभी छोड़ रहा हूं, पहले 5वीं हस्ती पढ़ रहा हूं, इसलिए कि 4 हस्तियां मर्द हैं, चौथी हस्ती मस्तूर है, 5वीं हस्ती मेरा और आपका गरीब इमाम कि अगर खाना सामने आता मौला रो पड़ते, अल्लाह पानी सामने आता रो पड़ते, कसाब को देखते रो पड़ते। अल्लाह ये 4 हस्तियां जो रोई ये मर्द रोए, एक जो रोई वो मस्तूर होके रोई। अल्लाह चारों मर्द कई साल तक रोते रहे। सज्जाद कोई करीब 40 साल 35 साल, रिवायतें मुख्तलिफ है, 40 की भी है। अल्लाह कोई 40 साल रोए, याकूब नबी कई साल रोए, यूसुफ नबी रोता रहा, अल्लाह आदम रोते रहे। लेकिन चारों ने जितना गिरिया कई सालों में किया, बतूल ने कई साल नहीं लगाए, कई महीने नहीं लगाए। वो 75 दिन या 95 दिन गुजरे भी अल्लाह रो रो के कहती थी बाबा इतने दुख आए बतूल पे।
सिरना लगा लगा। अज़ादारों, मुझे इस जुमले की तफसीर में मौला का फरमान याद आया। बीबी ने क्या कहा कि इतनी मुसीबतें आई, अगर दिनों पे आती, स्याह रातों में दिन तब्दील हो जाते। कैसे दिन तब्दील होते? एक मौला अमीर का फरमान है, फरमान मुसीबत में नहीं है, लेकिन आपने मुसीबत से जोड़ना है। तेरे मेरे मौला फरमाते हैं, गम आधा बुढ़ापा है। अल्लाह जो समझ गए हो, अलीमा अच्छा फरमाते हैं, किसी को अल्लाह न करे गम लाहिक हो जाए ना, वो बुढ़ापे से पहले बूढ़ा हो जाता है, उसके बाद बुढ़ापे से पहले सफेद हो जाते हैं। अब समझ में आया, उम्र 18 साल थी बीबी की, लेकिन दीवारों का सहारा ले लेके चला करती थी। करते आइएगा तैयारी, दीवारों का सहारा ले लेके चला करती थी, बिना तशबीह माथे पे पट्टी बंधी रहती थी। अज़ादारों, एक जुमला कहूँ, पैगंबर ने बशारत दी थी ना, बीबी को बताया था ना, इस रिवायत के तहत एक कौम होगी जिसके बच्चे हुसैन के बच्चों पे रोएंगे, जिसकी औरतें हुसैन की औरतों पे रोएंगी। मैं एक जुमला कहूँ, बीबी को हुसैन की विलादत के वक्त ही पता चल गया था, हुसैन पे गौरव कफन शहीद किया जाएगा। फिर जुमला तारीख में हो या ना हो, लेकिन इतना तो सोचिए, अल्लाह जाने किस किस वक्त में बतूल तन्हा होती रही होगी, और जब लोरी देती होगी याद आता होगा, और जब कंघी करती होगी याद आता होगा, और जब लिबास पहनाती होगी हुसैन याद। नहीं इमेजिन कर सकते, नहीं दर्द कर सकते अज़ादारों में और आप कभी इस मंजिल को, लेकिन कुछ ना कुछ कोशिश तो करनी है ना। हाँ अज़ादारों, बीबी ने कहा, पापा इतनी मुसीबतें आई, अगर दिनों पे आती, स्याह रातों में तब्दील हो जाते। और जब बाबा आके आया ततहीर पढ़ता था, तब दिन था, जब बदबख्तों ने आग लगा दी, तब रात आ गई। और अज़ादारों, जितने हाजी बैठे हुए हैं, ये जो किसी न किसी अरब मुल्क का सफर कर चुके हैं, वो जानते हैं आज अरब के उन ममालिक में जो पुराना लकड़ी का दरवाजा बनाया जाए ना, उस तर्ज पे उसकी लोहे की मेखौर होती है, मेरी तुम्हारी लोहे की मेखौर होती है। इतनी दर्जनों मेखे बने, कम से कम 1 दर्जन मेखे हो तो वो लोहे की एक मेख बनती है। अब जोला संभालना, अज़ादारों, जलता हुआ दरवाजा था, लोहे की एक मेख ने सूरह कौसर को जख्मी किया। अगर बतूल का दरवाजा न जलाया जाता, वो शामे गरीबा खैरात को करते आना तैयारी, देते आना पुरसाद। इफ्तिखार साहब को खुदा सलामत रखे, उनके मिसरे हैं कि दलीले पैयत फासिक रवा रखी गई थी, मदीने में बिनाए करबला रखी गई थी। कौन सा मदीना? जिस मदीने में बतूल के गवाह झुठलाए गए, जिस मदीने में बतूल के दरवाजे पे आग लगाई गई। अज़ादारों, बिला तशबीह, इधर जलता हुआ दरवाजा, पीछे दीवार, दरमियान में बीबी थी। दिल दुखे तो माफ कीजिएगा, रिवायत सख्त है लेकिन है हकीकत। जब इस जालिम ने अपनी नजस टांग दरवाजे को मारी ना, बतूल दरवाजे के पीछे थी, ये लश्कर ऊपर से गुजरता रहा। अजरकुल्लाह गुजरता रहा। और अज़ादारों, जब घर में दाखिल हो गए, और बेटियों वालों, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, ये जालिम कहता करीब था मैं वापस आ जाता, लेकिन अज़ादारों, जो अली ने बदरों ओहद में मारे थे, देखना मेरी तरफ, बिला तशबीह इशारा करूंगा लेकिन तशबीह के बगैर, मैंने वो बदले लेने चाहे और मैंने अजरे रिसालत दिया।